آپ کی تاریخ کے ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں، اور ہمارا موضوع ہے نظام الدین خان قصوریہ، 18ویں صدی کے بالکل آخر اور 19ویں صدی کی شروع میں قصور کے ایک بہت ہی اہم طاقتور پٹھان سردار۔ ایک ایسا وقت تھا جب پنجاب کی تاریخ آپ کہہ لیں ایک نیا موڑ لے رہی تھی، اور نظام الدین نے اس میں اپنا کردار نبھانے کی پوری کوشش کی۔ اچھا، اس کردار کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ دیکھیے، تاریخی دستاویزات تو ہیں ہی، کچھ پرانے نقشے اور گزٹیئرز بھی ملتے ہیں، پھر سوہن لال سوری، لپل گرفن، سید محمد لطیف، HR گپتا، خوشونت سنگھ، ان جیسے مورخین کی تحریریں ہیں، اور ہاں، جارج تھامس کی یادداشتیں بھی ہیں۔ وہ اس وقت پنجاب میں تھے، اور دیوان امرناتھ کی ظفرنامہ رنجیت سنگھ، اس کے بھی کچھ حوالے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ نظام الدین کا عروج کیسے ہوا، اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں جیسے کابل کے شاہ زمان، ابھرتے ہوئے رنجیت سنگھ یا پھر بھنگی سردار، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، کبھی دوستی کبھی دشمنی، ان کی حکومت کیسی تھی، ان کے ارادے کیا تھے، اور آخر میں ان کا انجام کیسے ہوا۔ تو اس ساری بات چیت سے امید ہے کہ قصور کی تاریخ کے اس اہم دور کی ایک تصویر واضح ہوگی۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں نظام الدین خان قصوریہ کی کہانی۔ سب سے پہلے تو نظام الدین اور ان کے بھائی قطب الدین، ان کا پس منظر کیا تھا؟ یہ دونوں بھائی حسن زئی پٹھان تھے۔ اپنا کریئر انہوں نے شروع کیا مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کے دربار سے، جو بس نام کے ہی بادشاہ تھے دلی میں۔ وہاں سے یہ قصور آئے اور یہاں کے حاکم تھے نوبی بخش خان، ان کے ملازم ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے آپ کہہ لیں موقع کا خوب فائدہ اٹھایا، تھوڑی لوٹ مار بھی کی۔ کہا جاتا ہے کوئی 1,00,000 روپے جمع کیے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اور اسی پیسے اور اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر تقریباً 1794 میں پورے قصور پر قابض ہو گئے۔ نظام الدین خود بن گئے حاکم قصور کے، اور بھائی قطب الدین کو کھڈیوں کا علاقہ دے دیا۔ تو یہ ایک طرح سے طاقت کے خلا کو پر کیا انہوں نے۔ اور صرف قصور پر ہی نہیں روکے، حکمران بنتے ہی آس پاس کے علاقوں پر نظریں ڈالنی شروع کر دی۔ جیسے 1800 میں ممڈوٹ کا علاقہ سنائے کافی زرخیز تھا، 1,00,000 سالانہ آمدنی تھی، وہ چھین لیا رائے کوٹ کے رائے الیاس سے۔ اور اس سے بھی پہلے کوئی 1795 کے قریب فیروز پور کے حکمران دھنا سنگھ سے بھی کچھ علاقے حاصل کر لیے تھے۔ مطلب صاف توسیع پسندی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ جو شروع کی کامیابیاں تھیں نا، یہ دکھاتی ہیں کہ نظام الدین کے ارادے بڑے تھے۔ وہ صرف ایک مقامی سردار بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ علاقے میں اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے تھے، اپنا اثر بڑھا رہے تھے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر وہ آگے چل کر بڑی طاقتوں سے ٹکرانے والے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، مرکزی حکومتیں کمزور ہیں تو علاقائی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس وقت کی بڑی سیاسی بساط پر۔ نظام الدین کی وفاداریاں وہ کسی ایک جگہ ٹکتی نظر نہیں آتی، بدلتی رہتی تھیں۔ شروع میں تو وہ بھنگی مثل کے جو سکھ سردار تھے، ان کے باجگزار تھے۔ جی ہاں، باجگزار یعنی ان کی بالادستی مانتے تھے، کچھ نذرانہ خراج وغیرہ دیتے تھے۔ یہ عام طریقہ تھا اس زمانے میں کمزور حکمرانوں کا طاقتور پڑوسیوں سے بنا کر رکھنے کا۔ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ جب افغانستان کے بادشاہ شاہ زماں درانی نے حملے کیے پنجاب پر 1797 اور 98 میں، تو نظام الدین نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ شاہ زماں کی طرف ہو گئے، اس کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ ایک سیاسی چال تھی، ظاہر ہے انہیں اندازہ تھا کہ افغان طاقت ابھی بھی بڑا فیکٹر ہے۔ بلکہ سنا ہے کہ نظام الدین نے تو شاہ زماں کو پیشکش بھی کر دی تھی کہ اگر انہیں پنجاب کی گورنری دے دیں تو وہ سالانہ 5,00,000 روپے خراج دیں گے۔ بالکل، یہ پیشکش ان کے عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ صرف قصور نہیں، پورا پنجاب چاہتے تھے۔ شاید سوچ رہے تھے کہ شاہ زمان کو پنجاب میں ایک مضبوط اتحادی چاہیے ہوگا، اور وہ خود کو اس رول کے لیے پیش کر رہے تھے۔ خوشونت سنگھ لکھتے ہیں کہ جب شاہ زمان نے ہندوستان میں درانی سلطنت دوبارہ قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو نظام الدین سب سے پہلے مدد کا وعدہ کرنے والوں میں تھے۔ لیکن خیر، نہ تو شاہ زمان نے ان کی گورنری والی پیشکش مانی، نہ ہی اس کا اپنا منصوبہ کامیاب ہوا۔ شاید شاہ زمان کو ان پر پورا بھروسہ نہیں تھا، یا وہ خود براہ راست کنٹرول چاہتے تھے۔ اور پھر آیا ایک بہت ہی اہم اور فیصلہ کن موڑ۔ 1799 میں جب شاہ زمان واپس کابل چلا گیا تو پنجاب میں ایک طرح کا پاور ویکیوم پیدا ہوا۔
نظام الدین نے سوچا یہ موقع ہے لاہور پر قبضہ کرنے کا، لاہور مطلب پنجاب کا دل۔ لیکن ہوا یہ کہ لاہور کے جو شہری تھے، با اثر لوگ تھے، انہوں نے نظام الدین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ لاہور کے شہری زیادہ تر سکھ اور ہندو تھے، شاید وہ ایک پٹھان حکمران نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے نظام الدین کے بجائے گجرانوالہ کے ایک نوجوان سکھ سردار رنجیت سنگھ کو بلا لیا کہ آپ آئیں اور لاہور سنبھالیں، اور رنجیت سنگھ نے یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ 7 جولائی 1799 میں انہوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ رنجیت سنگھ کے عروج کا تو آغاز تھا ہی، لیکن اس نے نظام الدین کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ان دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ بالکل، لاہور ہاتھ سے نکل جانا نظام الدین کے لیے بڑا دھچکا تھا، اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان وہ کشیدگی شروع ہوئی جو پھر چلتی رہی۔ نظام الدین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ لاہور جو وہ لینا چاہتے تھے وہ ان کے حریف کے پاس چلا گیا۔ تو پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا 1800 میں بھسین کے مقام پر، یہ لاہور کے قریب ہی ہے۔ نظام الدین نے کیا کیا؟ بھنگی سرداروں کو ساتھ ملایا، جو خود بھی رنجیت سنگھ سے ناراض تھے لاہور چھن جانے پر۔ ایک بڑی فوج اکٹھی کی اور رنجیت سنگھ کو چیلنج کر دیا۔ ہاں، کاغذوں میں تو یہ اتحاد کافی مضبوط لگتا تھا۔ بھنگی سردار ابھی بھی طاقتور تھے اور نظام الدین کی اپنی فوج بھی تھی، لیکن بھسین میں رنجیت سنگھ کی فوجی حکمت عملی بہتر ثابت ہوئی۔ شاید اتحادی فوج میں وہ ہم آہنگی بھی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نظام الدین اور بھنگیوں کو شکست ہوئی، پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ رنجیت سنگھ کی ایک اور بڑی جیت تھی اور نظام الدین کے لیے ایک اور سیٹ بیک۔ اور بھسین میں ہارنے کے بعد رنجیت سنگھ نے فوراً ایکشن لیا۔ اسی سال 1800 میں فتح سنگھ کالیانوالا کو بھیجا قصور پر حملہ کرنے کے لیے۔ قصور کا محاصرہ ہو گیا۔ سوہن لال سوری جو درباری محرک تھے، وہ لکھتے ہیں بڑے شاعرانہ انداز میں کہ پروانے کی طرح نظام الدین افواج کے جلال کے چراغ پر گرا، اپنے پر جلائے اور کھلی جنگ میں ناکام ہو کر قلعے بند ہو گیا۔ یہ منظر کشی اگرچہ درباری ہے، لیکن دکھاتی ہے کہ نظام الدین کے لیے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے۔ کھلی جنگ میں ہارے، پھر قلعے میں محصور ہو گئے۔ آخرکار نظام الدین کو سمجھ آ گئی کہ مقابلہ مشکل ہے۔ انہیں صلح کی درخواست کرنی پڑی، اور اس صلح کی قیمت بھاری تھی۔ ایک تو تاوان دینا پڑا، اور اس سے بھی بڑھ کر رنجیت سنگھ کی بالادستی قبول کرنی پڑی، ان کا باجے گزار بننا پڑا۔ یہ تو بہت بڑی سیاسی اور ذاتی شکست تھی ان کے لیے۔ لیکن لگتا ہے نظام الدین آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ شکست کھا کر، باجو گزار بن کر بھی دل میں رنجیت سنگھ کے خلاف غصہ تو تھا۔ اسی سال 1800 میں ایک اور واقعہ ہوا۔ انہوں نے امرتسر کے گلاب سنگھ بھنگی اور جسا سنگھ رام گڑھیا کے ساتھ مل کر رنجیت سنگھ کو قتل کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ جی، منصوبہ یہ تھا کہ رنجیت سنگھ کو لاہور فتح کی خوشی میں شریک ہونے کا کہہ کر جشن منانے کے بہانے لاہور کے پاس ایک گاؤں تھا پچینے، وہاں بلایا جائے۔ دعوت قبول بھی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کوئی 2 مہینے یہ تقریبات چلتی رہیں۔ پلان یہ تھا کہ موقع دیکھ کر رنجیت سنگھ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن یہ ہو نہ سکا۔ کہتے ہیں رنجیت سنگھ ہر وقت اپنے بہت ہی قابل اعتماد اور مضبوط محافظوں کے گھیرے میں رہتے تھے، تو حملہ کرنے والوں کو موقع ہی نہیں ملا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ نظام الدین اب کھلی جنگ کے بجائے سازشوں پر بھی اتر آئے تھے۔ یہ اس دور کی سیاست کا ایک پہلو تھا۔ اور ایک اور کوشش بھی ہوئی رنجیت سنگھ کو زیر کرنے کی۔ اسی دوران نظام الدین نے ایک بار پھر گلاب سنگھ بھنگی، جو امرتسر کے طاقتور سردار تھے، ان کے ساتھ مل کر ایک بڑے حملے کا منصوبہ بنایا رنجیت سنگھ پر۔ اس بار تیاری بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی ملا کر فوج 50 سے 60 ہزار تھی۔ یہ بہت بڑی فوج تھی اس وقت۔ یہ واقعی ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر یہ حملہ ہو جاتا نا، تو شاید پنجاب کی تاریخ ہی بدل جاتی۔ رنجیت سنگھ کی فوج اتنی بڑی نہیں تھی اس وقت، لیکن قسمت دیکھیں، یہاں بھی رنجیت سنگھ کا ساتھ دے گئی۔ عین موقع پر جب فوجیں لڑائی کے لیے تیار تھیں، گلاب سنگھ بھنگی سخت بیمار پڑ گئے، اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ انتقال ہی کر گئے۔ بس پھر کیا تھا، بھنگی فوج میں بددلی پھیل گئی، اور یہ پوری مہم شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ نظام الدین اکیلے تو رنجیت سنگھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اتحاد بھی ناکام، حملہ بھی ناکام۔
یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ کیسے چھوٹے چھوٹے حادثات بھی تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تو ان سب واقعات کو دیکھیں تو نظام الدین کی پوزیشن کیا تھی اس پورے کھیل میں؟ دیکھیں، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نظام الدین کی پوزیشن بہت مشکل تھی۔ وہ دو چکیوں کی پاٹوں میں پس رہے تھے۔ ایک طرف تو افغان سلطنت تھی، دورانی، جو زوال کی طرف جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ان سے امید لگا لیتے تھے، لیکن اب وہ پنجاب میں کچھ خاص کر نہیں پا رہے تھے۔ دوسری طرف تھی رنجیت سنگھ کی ابھرتی ہوئی سکھ طاقت، جو نہ صرف فوجی طور پر مضبوط ہو رہی تھی بلکہ سیاسی طور پر بھی زیادہ منظم اور مقبول تھی۔ جارج تھامس، جو اس وقت یہاں تھے، وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ 1798-1800 میں نظام الدین کے پاس کوئی 5000 سپاہی تھے، جبکہ اسی وقت رنجیت سنگھ اپنی فوج بڑھا کر 11000 تک لے گئے تھے، وہ بھی تربیت یافتہ۔ تو یہ فرق بھی بہت تھا۔ نظام الدین کی حکمت عملی زیادہ تر وقتی رد عمل لگتی ہے، کوئی لمبی سوچ وچار والی منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ اور پھر 1802 میں آیا ان کی زندگی کا خاتمہ، بڑا ڈرامائی اور پرتشدد۔ انہیں قتل کر دیا گیا۔ جی، تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ وہ قصور کے پاس کوٹ اعظم خان میں اپنے محل میں سو رہے تھے، جب ان کے اپنے 3 سالوں نے، یعنی بیوی کے بھائی واصل خان، حاجی خان اور نجیب خان نے حملہ کر کے انہیں مار ڈالا۔ یہ تینوں نواب اعظم خان کے بیٹے تھے، جس کا مطلب ہے نظام الدین نواب اعظم خان کے داماد ہوئے۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نظام الدین نے ان تینوں بھائیوں کی جاگیریں ضبط کر لی تھیں کسی وجہ سے، جس کا انہیں بہت غصہ تھا۔ اچھا، تو قتل کے فوراً بعد کیا ہوا؟ قاتل پکڑے گئے؟ وہاں تو ہنگامہ مچ گیا۔ نظام الدین کے جو وفادار محافظ تھے وہ فوراً حرکت میں آئے۔ 2 قاتل، واصل خان اور نجیب خان، وہ تو موقع پر ہی لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن تیسرا بھائی حاجی خان وہ کسی طرح بچ نکلا اور کہتے ہیں دکن کی طرف بھاگ گیا۔ کیا اس قتل کے پیچھے صرف جاگیر کا جھگڑا تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید نظام الدین کے اپنے بھائی قطب الدین خان، جو بعد میں حکمران بنے، ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اس میں۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ اس دور کی تاریخ میں اقتدار کے لیے خاندانی رقابتیں، بھائیوں کی سازشیں، یہ عام بات تھی۔ قطب الدین کو تو سیدھا فائدہ ہوا بھائی کی موت سے، وہ حکمران بن گئے۔ اگرچہ کوئی پکا ثبوت ملنا مشکل ہے، لیکن یہ شک تاریخ میں موجود ہے۔ یہ اس دور کی سیاست کی بے رحمی دکھاتا ہے کہ اقتدار کے لیے اپنے بھی غیر ہو جاتے تھے۔ ایک اور تھیوری بھی ہے جو شاید تھوڑی سازشی لگے۔ کلکتہ ریویو کے ایک پرانے شمارے میں لکھا ہے کہ قصور کے کچھ مولوی تھے جو شاید نظام الدین سے خوش نہیں تھے، وہ چپکے سے امرتسر گئے اور رنجیت سنگھ سے ملے۔ الزام یہ ہے کہ اس ملاقات میں نظام الدین کے قتل کا منصوبہ بنا۔ پھر یہ مولوی واپس قصور آئے اور موقع ملنے پر نظام الدین کو نیند میں قتل کر دیا۔ یہ سچ ہے تو یہ رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ان کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مخالفین کے اندرونی معاملات میں بھی دخل اندازی کر سکتے تھے۔ لیکن اس کو تھوڑا احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ یہ کوئی ٹھوس ثبوت پر مبنی بات نہیں لگتی، کیا سرائی زیادہ ہے۔ لیکن ہاں، یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ نظام الدین کے دشمن صرف رنجیت سنگھ نہیں تھے، ان کے اپنے علاقے میں بھی لوگ ان کے خلاف تھے۔ نظام الدین کی موت کے بعد قصور کا کیا بنا؟ کیا رنجیت سنگھ نے فوراً قبضہ کر لیا؟ فوراً نہیں۔ نظام الدین کے بعد ان کے بھائی قطب دین خان حکمران بن گئے، لیکن ظاہر ہے نظام الدین کی موت سے رنجیت سنگھ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تو ہٹ گئی تھی۔ اب قصور کا حکمران پہلے سے کمزور تھا۔ رنجیت سنگھ نے کچھ سال انتظار کیا، شاید اپنی طاقت اور بڑھائی۔ پھر 1807 میں انہوں نے قصور پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ اردو ذرائع بتاتے ہیں کہ لاہور سے اپنا نیا توپ خانہ منگوایا اور اپنے اتحادی کپورتھلا کے سردار فتح سنگھ اہلووالیہ کو بھی ساتھ لیا۔ تو قطب الدین نے مقابلہ کیا؟ جی بالکل، اور بہت سخت مقابلہ کیا۔ قطب الدین نے بھی قصور کے دفاع کی پوری تیاری کی۔ شہر کے باہر بہت شدید لڑائی ہوئی۔ کچھ ذرائع تو اس لڑائی کو ایسی لڑائی جو سکھوں کے مارکوں میں کبھی نہیں ہوئی تھی کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصوری پٹھانوں نے بڑی بہادری دکھائی، لیکن آخر میں رنجیت سنگھ کی بہتر فوج، ان کی لیڈرشپ اور خاص طور پر توپ خانے نے کام دکھایا۔ قطب الدین ہار گئے اور رنجیت سنگھ نے قصور پر قبضہ کر لیا۔
قطب الدین کو قصور سے نکال کر ممڈوٹ کی جاگیر دے دی جو پہلے ہی قصور کا حصہ تھا، تو 1807 میں قصور کی پٹھان حکمرانی ختم ہو گئی اور یہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ اور کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، نظام الدین کا خاندان کا کیا بنا؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ نظام الدین کا ایک بیٹا تھا فتح خان۔ قصور کے پاس آج بھی کوٹ فتح دین کا علاقہ ان کے نام پر ہے۔ رنجیت سنگھ نے شاید سیاسی چال کے طور پر فتح خان کو ناراض کرنے کے بجائے گڑگاؤں ضلع میں ماروب کے مقام پر ایک اچھی جاگیر دے دی، لیکن خاندانی دشمنی تو چلتی رہی۔ کئی سال بعد 1831 میں اسی فتح خان نے ممڈوٹ میں اپنے چچا قطب الدین خان پر حملہ کیا اور انہیں شدید زخمی کر دیا۔ قطب الدین ان زخموں سے جان بر نہ ہو سکے اور کچھ عرصے بعد امرتسر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دشمنی نسلوں تک چلی۔ ہاں، ایک بات اور، دیوان امرناتھ کی ظفر نامہ رنجیت سنگھ میں نظام الدین کے ایک قاتل واصل علی خان کا ذکر ملتا ہے۔ امید ہے جب اس کتاب کا کوئی اچھا انگریزی ترجمہ آئے گا تو شاید اس قتل کی مزید تفصیلات سامنے آئیں۔ تو ان ساری باتوں کا، تفصیلات کا مجموعی طور پر کیا نتیجہ نکالیں؟ نظام الدین خان قصوریہ کا کیا کردار تھا پنجاب کی تاریخ میں؟ خلاصہ یہ ہے کہ نظام الدین خان قصوریہ، اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب کی تاریخ کے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز تبدیلی والے دور کی ایک اہم شخصیت تھے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی جب مغل اور افغان طاقتیں کمزور ہو رہی تھیں اور رنجیت سنگھ کی سکھ طاقت عروج پر تھی۔ وہ ایک ہمت والے، بہادر اور اپنے علاقے کو پھیلانے کی خواہش رکھنے والے حکمران تھے۔ ارادے بلند تھے۔ انہوں نے علاقائی سیاست کے سارے داؤ پیچ کھیلے، اتحاد بنائے بھی، توڑے بھی، لیکن آخر کار وہ رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ اور بہتر وسائل کے سامنے ٹک نہ سکے۔ ان کی کہانی اس دور کی پیچیدگیوں، طاقت کی لڑائی، بدلتی وفاداریوں اور ذاتی خواہشات کی ایک اچھی مثال ہے۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ نظام الدین قصوریہ اصل میں اس دور کے ان بہت سے علاقائی سرداروں کی کہانی ہے جو بدلتے وقت میں اپنی جگہ، اپنی شناخت بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو سوچیں، اگر نظام الدین یا ان کا وہ اتحاد جو انہوں نے غلاب سنگھ بھنگی کے ساتھ بنایا تھا، اگر وہ رنجیت سنگھ کے خلاف کامیاب ہو جاتا تو آج پنجاب کا نقشہ کیسا ہوتا؟ شاید پورے برصغیر کا نقشہ مختلف ہوتا۔ ان کی ناکامی اور رنجیت سنگھ کی کامیابی نے اس علاقے کی تقدیر بدل دی۔ نظام الدین کی کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ شاہی حکومتوں کے زوال، علاقائی طاقتوں کے بننے بگڑنے، اقتدار کی اپنی نوعیت، وفاداری کے بدلتے پیمانوں اور ذاتی عزائم کیسے تاریخ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جن پر تاریخ پڑھنے والے مزید غور کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ظفر نامہ رنجیت سنگھ جیسی کتابوں سے مزید معلومات سامنے آئیں۔ آج